بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے منیب احمد بن مولانا فدا احمد نے کہ قرآن مجید کے صفحات یاد کرنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کے صفحات کس طرح یاد کریں۔ قرآن مجید کے صفحات یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر صفحے کو الگ الگ یاد کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس پر کافی زیادہ ٹائم بھی لگے گا کہ ہر صفحے کو جب الگ الگ یاد کیا جائے گا اور پھر اس کو دہرایا بھی جائے گا، لیکن یہ طریقہ پائیدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ یاد بھی کر لی جائے تو اگر 1 مہینہ 2 مہینہ دیکھنے کی نوبت نہ ملے تو وہ پھر دوبارہ بھول جائے گا۔ تو انشاءاللہ کوئی ایسا آسان طریقہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا تاکہ قرآن مجید کے صفحات اگر ایک مرتبہ کوئی یاد بھی کر لے تو دوبارہ اگر اس کو موقع بھی نہ ملے پہرا دینے کا پھر بھی انشاءاللہ یاد ہوں گے۔ ہمارے ہاں 2 نسخے رائج ہیں۔ پہلے جو حفاظ تھے 15-20 سال پہلے، وہ 16 لائن والے قرآن مجید میں حفظ کرتے تھے جو تاج کمپنی کے نام سے مشہور ہے، اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ حفظ کر رہے 15 لائن والے قرآن مجید میں، جو سعودی عرب کا نسخہ ہے جو وہاں سے شائع ہوا ہے 15 لائن والا، اور عام طور پر آج کل تمام مدارس میں اور ہر جگہ تمام حلقات مکاتب میں یہی نسخہ رائج ہے 15 لائن والا۔ تو 16 لائن والے قرآن مجید کے لیے کیا طریقہ ہوگا پیج نمبر یاد کرنے کا؟ اور ظاہر ہے کہ جب لائن ایک کم ہے ایک زیادہ ہے تو پھر صفحات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو 16 لائن والے قرآن مجید میں بھی چلے اور 15 لائن والے قرآن مجید میں بھی چلے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو یاد کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے صفحات کو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید پکا ہونا لازمی ہے، یعنی قرآن مجید ان کو مضبوط یاد ہو، تب جا کے یہ طریقہ ان کے لیے کارگر ہوگا اور سمجھ میں بھی ان کے بات آئے گی اور وہ پھر سمجھ بھی لیں گے۔ اور یہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ قرآن مجید پکا ہو، مضبوط ہو، حفظ یاد ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید پکا ہونے کیا مطلب ہے؟ تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اتنا اس کو یاد ہو کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایک آیت پڑھی جائے، مثال کے طور پر اگر وہ 16 لائن والے قرآن مجید میں حفظ پڑھا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو آیت ہے یہ پیج کے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، یعنی یہ سیدھے ہاتھ میں یہ آیت آئی ہے یا بائیں پیج میں یہ آیت آئی ہے، یعنی میری مراد پکا ہونے سے یہ ہے، یعنی قرآن مجید کے جو صفحات کا نقشہ ہے وہ اس کے ذہن میں راسخ ہو، یعنی اس کو معلوم ہو کہ یہ جو آیت ہے، مثال کے طور پر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ یہ پیج کے بیچ میں ہے یا پیج کے شروع میں ہے یا پیج کے آخر میں ہے، اور عام طور پر اکثر حفاظ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جن کو یہ معلوم ہے ان کے لیے طریقہ بہت آسان ہوگا اور وہ یاد بھی کر سکیں گے۔ اور آگے جو میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں آپ حیران بھی ہوں گے کہ اگر کسی کو قرآن مجید ایسا یاد ہے کہ اس کو نقشہ بھی معلوم ہے کہ یہ آیت شروع میں ہے یا آخر میں ہے، تو وہ صرف 1 گھنٹے میں پورے قرآن مجید کے صفحات کو یاد کر سکتا ہے، صرف 1 گھنٹے میں۔ بس شرط صرف یہی ہے کہ قرآن مجید اس کو پکا یاد ہو، اور پکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ پیج کے جو نقشہ ہے وہ اس کے ذہن میں ہو کہ آیت دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، شروع میں ہے یا آخر میں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے صرف پیج نمبر 5، 10، 15، 20، 25، 30 الی آخر ہی 549 پیج ہے 16 لائن والے قرآن مجید میں، ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے صرف پیج نمبر 5 کو پکا یاد کرنا ہے، 10 کو، 15 کو، 20 کو، 25 کو، 30، اس طرح 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80 یہ پیج آپ نے پکے یاد کرنے ہیں، اور جو درمیان کے پیج ہیں ان کو صرف آپ نے ایک نظر دیکھ لینا ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیے اور 5 والے پیج آپ نے یاد کر لیے، 5 کے ٹیبل کے جو پاڑا ہے وہ آپ نے یاد کر لیے، تو اب جب آپ سے کوئی پوچھے گا مثال کے طور پر کہ صفحہ نمبر 142 کی پہلی لائن سنائے، تو کم از کم آپ کو 140 اس وقت آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ آپ نے یاد کی ہوگی، وہ آپ کو آ جائے گی 140۔ پھر جو 2 صفحات ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں آگے کر لیجئے تو 142 پر آپ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے
اگر کسی کو 140 اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے تو 145 اس کو یاد آ جائے گی، 145 یاد کر کے وہ 3 پیج ریورس آ جائے، کیونکہ نقشہ اس کے ذہن میں ہوگا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا آگے آنا یا پیچھے جانا۔ تو یہ ایک انتہائی و مختصر آسان طریقہ ہے۔ میں نے خود جو صفحات یاد کیے قرآن مجید کے وہ 15 سے 20 منٹ میں یاد کیے پورے قرآن مجید کے، کہ جب عشاء کی اذان ہوئی ہے اس وقت یاد کرنا شروع کیے ہیں، اور عشاء کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے پورے قرآن مجید کے صفحات ہم نے یاد کر لیے تھے اسی طریقے کے مطابق۔ تو جو بھی اس طریقے کو آزمانا چاہے وہ آزما لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید پکا یاد ہو، اور پکا یاد ہونے سے مراد یہ کہ نقشہ اس کے ذہن میں ہو۔ اب چاہے وہ 15 لین والے قرآن مجید میں اس نے حفظ کیا ہو یا 16 لین والے قرآن مجید میں، تو یہ دونوں مصحفوں میں یہ طریقہ چل سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ 15 لین والے قرآن مجید میں حفظ کیے ہوئے یا ان میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں ایک اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں جو 15 لین والے ہیں، کہ پارے کا جو شروع پیج ہے اس کا نمبر اور پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کا نمبر، وہ اگر یہ میری 2-3 منٹ کی بات غور سے سن لیں تو وہ ابھی وہ یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 15 لین والے قرآن مجید کے پہلے پارے میں 22 پیج ہے، ایک سورہ فاتحہ کا ہے اور 18 اس کے اپنے پیج ہیں، اور 20 اس کے اپنے پیج ہے، اور ایک سورہ فاتحہ کا پیج ہے، اور ایک پیج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس پیج نمبر 2 سے قرآن مجید شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے پارے میں مجموعی اعتبار سے 22 پیج ہے، باقی دوسرے پارے سے لے کر 28ویں پارے تک ہر پارے میں 20 پیج ہیں، ہر پارے میں 20 پیج ہے، صرف 29ویں پارے میں 24 پیج ہے، اور 30ویں پارے میں 25 پیج ہے۔ تو اب فی الحال جو ہے نا یہ جو شروع کا پہلا پارہ اور آخر کے 2 پارے، ان کو ایک مرتبہ آپ ذہن سے تھوڑا الگ کر لیجئے۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ہر پارے کا پیج نمبر، یعنی جو شروع ہو رہا ہے پارے کا اور پارہ جہاں پر ختم ہوتا ہے اس کا پیج نمبر آپ 2 منٹ میں کس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ سن لیجئے، وہ اس طرح ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھ لے 15 لین قرآن مجید والوں سے کہ پیج نمبر پارہ نمبر 15 کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پارے میں 20 پیج ہیں، تو 14 پاروں کے پیج ہو گئے، 20 جمع کر کے 5 پاروں کے 100 پیج ہو جاتے ہیں، اور 10 پاروں کے 200 پیج ہو جاتے ہیں، پھر 14 پاروں کے 280 ہو جائیں گے، 280، اور چونکہ یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ پہلے پارے میں 22 پیج ہے تو 280 کے ساتھ آپ 2 پیج اور ملا لو تو 282 ہو جائیں گے۔ تو پارہ نمبر 14 جو ہے وہ پیج نمبر 282 پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ 2500 پارہ کس پیج سے شروع ہوتا ہے تو یہ بھی آپ حساب لگا لیں کہ 5 پاروں کے 100 پیج ہو گئے، پھر اگلے 5 پاروں کے 200 پیج ہو گئے، پھر اگلے 15 پاروں کے 300 پیج ہو گئے، اگلے 20 پاروں کے 400 پیج ہو گئے، اور پھر آگے 25 پاروں کے 500 پیج ہو گئے۔ اور چونکہ آپ سے پوچھے گیا کہ 2500 پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے تو 20 پیج آپ کم کر لیں تو یہ ہو جائیں گے 480، اور 2 پیج بتایا گیا تو شروع میں کہ الف لام میم جو پہلا پارہ ہے اس میں 22 پیج ہے، وہ 2 پیج آپ اس میں ایڈ کر لیجئے تو یہ 282 ہو جائیں گے۔ تو 2400 پارہ 282 پیج نمبر پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے 2500 پارہ صفحہ نمبر 583 سے شروع ہوتا ہے، اور 2400 پارہ 582 پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ 2 منٹ کے اندر آپ ہر پارے کا شروع پیج نمبر اور پارے کا آخر جو پیج نمبر ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔